أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حاضرین سامعین بزرگ عزیزو بندہ ناچیز نے تھوڑے سامنے خدا وحدہ لا شریک دلارہ لا شکا کتاب دے وچو حکایت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے اور رب العالمین دی ذات کو دعا ہے کہ رب لم یزال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی دی ذات حسنین کریم ہے توسل نال چاچو محمد بخشش و مغفرت فرما کے جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرماوے میری طرف توجہ کرے سو جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اس دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات ارشاد فرمائے کہ من عامل صالحا کہ جڑا بندہ نیک عمل کریں دے من ذکر وہ مرد ہوئے او انسا یا عورت ہوئے یعنی مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے لیکن اب قرآن نے ایک شرط لئیے بہت سارے لوگ ہیں مرد بھی ہیں عورتہ بھی ہیں نیک عمل کریں دیں انہوں کو فائدہ نہیں پہنچتا مثلا دیکھو دنیا کے اندر انجیوزہ ہیں یہود و نصارہ جا کفار جا اچھے کام تا کریں انہوں نے مرد بھی موجود ہیں اور عورتہ لیکن انہوں کو فائدہ کوئی نہیں وجہ کیا گئی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے کوئی ارشاد فرمائے کہ مرد یا عورت نیک عمل کرے نیک عمل کو فائدہ تاں دے سی وہ مؤمن ہوئے ایماندار ہوئے کون ایماندار اور بات مزے کی گالے دیکھو اللہ تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمائے کہ اگر نیک عمل مرد کریں دے یا عورت کریں دے تو ہن ایماندار اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں کو دنیا دی زندگی دے وچ اور قبر دی زندگی دے وچ اور میدان حشر دی زندگی دے وچ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ تعالیٰ دی ذات انہاں تریہاں زندگیاں دے وچ انہاں کو پاکیزہ زندگی عطا فرما چھوڑے گا نیک عمل شرط ہے انہاں کو دنیا دے وچ پاکیزہ زندگی کیویں ملدی ہے پیر سواگ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات اسادے وچوں ہے لیکن وہ ہاتھ نال اشارہ کرنے گا انہاں دے اشارے دوتے کافر بھی کلمہ پڑھ چھوڑے دا مولا کریمہ وجہ کیا گئی تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے شاہ فرمائے جڑا نیک عمل کریں دے ہوئے ایماندار فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ تعالیٰ دی ذات کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے دیگے کہ اگر زبان نال علاوے تا کافر انہیں زبان نال کلمہ پڑھ دے اگر اشارہ جا فرماوے تا کافر انہیں حد اشارے نال بھی کلمہ پڑھ چھوڑا دیکھو سے جنہوں نیک عمل کیتے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذات بیمار ہوئے آپ کے خلفانہ کے حضور کو سیدلے بیمار ہو اور اتھا ایک سکھ حکیمیں بڑا تکڑا گئے پیا تسا لگے جلو تھوڑا علاج کر ویندے گئے آپ نے فرمایا نہیں میں سکھ حکیم دو نہ ویندہ خلفاء کے سکھ حکیم دو کہ صدف بھی بیمار ہے تو لگا جو علاج واسطے
وہ بھی بڑا متکبر ہے ہوا کہ اگر مریض میرے نہیں آتا تو میں معالج تھی کہ بھی مریض تو چل کے نہ بن سکتا، لیکن اس کا کسی طریقہ کے خلفاء پوچھے کیا طریقہ ہے ہوا کہ اگر مریض تو والا نہیں آتا تو مریض دی کمیز گھی دیا میں سکھ حکیم کمیز دے بھی جو مشک سنگ سا میں کو بیماری دا پتہ لگ دے سی اور میں دوائی چلے سا خلفاء آ گئے حضور اگر تسا خود نہیں بھی آدھے اپنی کمیز لے اچھا سلطان العارفین پوچھو دے کہ کمیز سکھ کیا کرے سی حضور او مشک سنگ سی بیماری پوچھو دے سی بل ان بعد علاج کرے سی سلطان العارفین نے فرمائے اے میرے خلفاء ونجو سلطان باہودی کمیز گیر وجو اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے اگر سکھا دمار کمیز کو سنگ کے بیماری مجھنے لگے اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے اور سلطان العارفین دی کمیز کو کلمہ بھی پڑھا سکتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جڑا بندہ دنیا دی وچ نیک عمل کرے خدا رسول دی تابعداری اختیار کرے اللہ تعالیٰ دی ذات پوری کائنات کو تابع کر چھوڑے گا۔ اگر تیرا ذوق میں رب دا قرآن سنو موجود کے باندھ اللہ کے سبحان اللہ میرا مسلمان میرا سنو اللہ تبارک و تعالیٰ رب قرآن اللہ تعالیٰ دی ذات میں نشان فرمائے جنت نیک عمل کریں مرد ہوئے یا عورت ہوئے ایماندار فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ اللہ تعالیٰ دی ذات میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے دیئے کیوں جئی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے کائنات اندر بھادا کم میں جلا دے منم ہر شہر بھا جلا دے دیئے لیکن جڑا بندہ نیک عمل کرے ان کا جسم سے اپنی جگہ جاتے رہ گیا ان دی جتی نہیں جلا سکتی ایک سے جڑے نیک عمل کرے انہوں کو خدا دی ذات کی میں پاکیزہ زندگی عطا کرے دیئے مکہ دے کافر آقا لگا سلاد اس کا تیار عمار بن یاسر کو نبدن عمار محمد غلامی چھوڑ دے عمار آدھے کافروں قیامت آزد دیئے مدینے دے تاجدار دی غلامی نہیں چھوڑ سکتا کافر عمار بن یاسر کو مرنے جسم سے سزا مدینے عمار محمد دا کلمہ چھوڑنے آپ نے فرمایا ذات قیامت آزد دیئے محبوب دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا کافر مشورہ کرنے سخت سزا دی وجہ بہت بڑی آگ جلے دے گئے عمار بن یاسر کو بھاگ سامنے گنانے عمار محمد دا کلمہ چھوڑ دے وگرنہ سبھا جندر سخت زو آور میرے ظالموں جسم کو لے کروا سکتا پر محمد دی غلامی نہیں چھوڑ سکتا ظالموں جو حکومت آئے میں کہنا کلمہ پڑھائی کافر عمار بن یاسر کو بھاد بھی سکے دے میں آپ کا لگا سداد اسلام دی ذات دنالو گزر ہوئے میرے معبود نے پوچھے عمار پریشان کیوں ہے یا رسول اللہ کافر بھاد اندر پیسرے میرے معبود کریم سداد اسلام دی ذات نے اپنے جدود اللہ والا حد عمار بن یاسر دی سر دوتے پھیرے میرے معبود نے کفار دی بھاگ کو خطاب کی دے میرے معبود کریم سداد اسلام دی ذات نے رشاد فرمائے قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی عمار سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت یارا توجہ فرما میرے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات نے ارشاد فرمایا کما کنت علی ابراہیم
محبوب نے فرمایا اے کافروں دی بھاؤ عمار بن یاسر میں محمد غلام کے اندر عمار بن یاسر بھی آدھے اے کافروں دی بھاؤ خیال کرے مت عمار بن یاسر کو جلاوے دیکھ صحیح جرانے کمل کی جائے محبوب دی غلامی اختیار کی دیئے کافروں نے عمار بن یاسر کو بھاؤ اندر سٹے میرے محبوب نے فرمایا اے کافروں دی بھاؤ جی میں نمرود دے ٹھٹی دے سلام دیوالی ہو گئی گوے عمار بن یاسر دے ٹھٹی دے سلام دیوالی ہو جا خدا دی قسم عمار بن یاسر بھاگ اندر گئے جسم ساتری جگہ دے رہ گیا عمار بن یاسر دے سر نو اور عمار بن یاسر دے امام نو عمار بن یاسر دی جتری کو بھی کافرہ دی بھانی جناز لگی جلوے عمار بن یاسر کو پوچھا گئے عمار بھاگا کم جلانے رائے لیکن تو بچ گئے وجہ کیا ہے عمار بن یاسر اپنا قرآن پڑھ رہے لوگوں میں کو بھاگ کیوں نہیں جلایا وجہ یہ ہے کہ اپنا قرآن آدھے جنہ بندہ نیک عمل کریں دے محبوب دی غلام اختیار کریں دے ہوئے ایماندار فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا دنیا دی ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرے دیئے دنیا دی بھاؤ کو نہیں جلا سکتی تاں سلطان نارے دن سلطان باغو سرکار شاہ فرمین بے بسم اللہ جنہ پانچ وقت دی نماز پڑھی ہے روزہ رکھے زکاة دیتی ہے جنہ معبود دی غلامی اختیار کی دیئے اللہ تعالیٰ دی ذاتوں نے مقیم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے ختم نبوت غدار جنہ اسود نسیے ختم نبوت غدار اٹھے اپنے حوالے نال مشورہ کی جائے اے میرے حوالی ہو میرا کینے چرچا ہو سی میں اپنا کینے کلمہ لوگا اور پڑھنے سا حوالی مشورہ دینا اسود امسی اتھائی نبی سرکار کا غلام ہے جننا ابو مسلم خولا دیئے سب تو پہلے ابو مسلم خولانی کو اپنا تابدار بناؤ اپنا کلمہ پڑھاؤ ختم نبوت
دنسی حضرت ابو مسلم خولانی کو سدیدہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، پیر سواگ، پیر سواگ، پیر سواگ، پیر سواگ۔ ابو مسلم خولانی کیا کریں دے؟ وہ جرا اسود دنسی کی ابو مسلم خولانی کو سدیں دے۔ ابو مسلم خولانی آگے ہاں ظالمہ کیا دیں؟ اس نے کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دے میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسماؤ، ظالمہ کیڑی بک بک کرے نے میں کو تک کام دے بھی سنائی بھی نہیں دے۔ اس نے ولا آکھے کیسا ودن سی اے ابو مسلم خولانی کیا تو گواہی دینے میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسماؤ، ظالمہ کیڑی بک بک کرے نے میں کو تو سنائی نہیں دیتا۔ تیرا دوجہ دفعہ کیسی کہ ابو مسلم خولانی کیا تو ایک گواہی دینے کہ محمد اللہ دا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا نام نام، ہاں ہاں اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے میں گواہی دینا ہاں کہ اللہ دا آقا علیہ السلام دی ذات آمنہ دلال محمد عربی اللہ تعالیٰ دی ذات سبحان اللہ اللہ۔ اس نے اپنے متعلق دوجہ دفعہ پوچھے کہ کیا کی گال دی گواہی دینے کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ظالمہ کیڑی بک بک کرے نے میں کو سنائی بھی نہیں دے دی۔ اس نے کہ کیا تو گواہی دینے محمد اللہ دا رسول ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں محمد اللہ دا رسول ہے۔ ابو مسلم خولانی کو اسود دنسی یاد ہے آئے ابو مسلم خولانی اے عجیب گال ہے کہ جنہیں میں میں اپنی رسالت دی گال کرے نا تو آدھے لا اسماؤ میں سنتا بھی کوئی نا، لیکن جنہیں میں تیرے اپنے یار دی گال آبنجے ان میں تو سارا کچھ سن گندہ گئے۔ یارہ دیکھ صحیح ابو مسلم خولانی نے کیڑا جواب دیتے؟ آپ نے فرمایا ظالمہ پتہ ہی بھی جنہ دا اسا لجپال آقا دا کلمہ پڑھا گئے اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے اسا جرے جتنا میں دنیا دا خوشا گئے اور معاملات ہیں سارے معبود دے نام کر چھوڑے گئے اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے ہم قیامت دا آسر دیگے کدہیں تک میں کو کبائر کا نا سنائی نہیں دیتا، اگر میں کو کرنا دے بچے نا سنائی دیتا کہ تب آپ دے نال دا نا سنائی دیتا۔ جنویلے آپ نے گل کی تھی وہ ظالم نے آگ جلوئی ہے، ذرا توجہ فرما ظالم نے آگ جلوئی ہے۔ ابو مسلم خولانی کو آگ دے اندر سے دے گئے خدا تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے حضور اسلام دی ذات کا مثال ہو گئے لجپالا کا اپنی مزار دے اندر ہے ابو مسلم خولانی کو اسود دنسی بھاد اندر سے دے آگے ابو مسلم خولانی گنبد خضرا جو منہ کرے لائے منہ کر کرے لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوانی غلامی دی وجہ دو ختم نبوت دا غدار میں نے آگے دے اندر بیو سے دے رہے آقا علیہ السلام دی ذات نے اپنی مزار دے وچ حکم فرمائے اور اے اسود دنسی دیا دو خیال کرے ابو مسلم خولانی میرا غلام ہے نبی سرکار دے یارہ دے اسود دنسی نے ابو مسلم خولانی کو اگدر سے ٹاگے اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے ابو مسلم خولانی اگدر گئے ابو مسلم خولانی کو اسود دنسی دیا دو نہ جسم کو جلا سکی گئے جنہ شرط دے مروئے ان کو بھی نہیں جلا سکی جنہی ابو مسلم خولانی دے میرے جتی گئے اسود دنسی دیا دو انہوں بھی نہیں جلا سکی جنہی اسود دنسی ابو مسلم خولانی کو بجھا گئے اے ابو مسلم خولانی آدھر دے کو بھی جلایا وجہ دیا گئے ابو مسلم خولانی دے لوگو رب دا قرآن نے بناؤ ابو مسلم خولانی دے رب دا قرآن دے جنہ نیک عمل کر دے محبوب کا غلام ہو گئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اللہ تعالیٰ دی ذاتوں کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمے دیئے آگوں مجھے جتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ آج جو سارے گھرہ میں نرم سیکھتا ہے
آج سب کو ہر شے کریں دی کیا وجہ ہے کہ سارے اندر نیک عمل کریں جڑا بندہ نیک عمل کرے دے اللہ تعالیٰ کی ذات کو قبر دی زندگی پاکی ذات آفر دے دی جڑے عمر میں دے اے نہیں کو مٹی کھا ملے نا مٹی نہیں کھا دی آقا لگا اسلام اسلام دی ذات نشان فرمائے ان اللہ حرم على الارض ان تقبل اجساد الانبیاء هو حی یرزق میرے محبوب نے فرمائے اللہ تعالیٰ نے ذات نے زمین تو حرام کی دے جو نبیوں نے جسمہ کو کھاوے کدائی بھی زمین دی مٹی نبی دے جسم سے قریب نہیں آ سکتی اللہ دے نبی دے جسم قبر دے اندر مٹی کو محفوظ ہو گئے ہوا حی اللہ دے نبی قبر دے اندر زندہ ہو گئے یرزق اللہ تعالیٰ کی ذات کا برکات انہاں نو رزق عطا فرمائے دیے لیکن دیکھ صحیح آقا لگا اسلام دی ذات نے حدیث پاک بیان فرمائیے محدثین نے بیان کی دے ایک نبیان کا خاص ہے جو نبیان نے قبر کے اندر مٹی جری قبر دیے جسم سے قریب نہیں آ سکتی لیکن دنیا کے اندر نبی سرکار نے 4 غلام چار بندے گئے اگر 4 بندے 4 کم کریں جاؤ اپنا دن تر 4 کم ہوئے جنہیں نبیان نے جسم سے قریب قبر دی مٹی نہیں آ سکتی انہیں خدا دی قسم ہے قبر دی مٹی جری ہے نبی دے غلامہ دے کفر دے قریب بھی نہیں آ سکتی صحابہ نے پوچھو یا رسول اللہ اور کون لوگ میرے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات میں ارشاد فرمایا ایک میری امت عالم ربانی جس نے 8 سال لاگے 10 سال لاگے 16 سال لاگے علم دین حاصل کی دے میرے محبوب نے فرمایا جے میرے دنیا 2 سال کرے دے قبر دندر بے دے قبر دندر جن مٹی قبر دیئے خدا جسم سے اپنی جگہ جو دے گیا نیک عمل لاگے کہ اس نے علم حاصل کی دے جنی قبر دی مٹی ہے انہیں کفر کے قریب نہیں آدھی یا رسول اللہ تجھا کھڑا بتائے میرے محبوب نے فرمائے حامل القرآن جنہیں میرے یار نے اپنے دل دے اندر قرآن دے اندر ہی سپارے رکھے ہوئے قبر دی جری مٹی ہے انہیں جسم سے اپنی جگہ جو رہ گیا انہیں کفر کے قریب بھی نہیں آ سکتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء سنت میرا بھئی توجہ فرما میں آخر کی طرف چل رہا ہوں صحابہ نے کی دیا رسول اللہ تریجا کیڑا بننا ہے میرے محبوب نے فرمائے جڑا میرے ہوتے صبح دے شام درود و سلام پڑھ دے درود و سلام پڑھ والا جنہیں قبر دندر میں دے جنہیں قبر دی مٹی ہے انہیں جسم سے اپنی جگہ دے رہ گیا انہیں کفر میں قریب نہیں آدھی صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ چوتھا کیڑا بننا ہے میرے محبوب نے فرمائے اور میرا غلام جنہیں میرے غلام دے گھر جندر جتنی دائی والا والد موجود ہے جتنے سر علی امہ موجود ہے میرے محبوب نے فرمائے جتنی دائی والے بیوتے امہ دا احترام کرے داگے انہاں دی عزت کرے دائے اگر بھکھے ہیں انہاں کو کھمے دائے اگر پیاسے ہیں انہاں کو پینے دائے اگر بیمار انہاں دا علاج کرے داگے میرے محبوب نے فرمائے جنہیں میرے والدین دا فرما بردار دنیا تو ٹر دائے قبر اندر پہنچ دائے قبر دی مٹی جسم سے اپنی جگہ دے رہ گیا میرے محبوب نے فرمایا وہ دیکھ کفر دے قریب بھی نہیں آ سکتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسایت والدین نشان کی دنیا جنہیں نیک عمل کریں کیا کریں نیک عمل کریں وہ مردے کوئی نہیں دودھ میں گے مر میں دے خدا دا بندہ دیکھ تو صحیح جڑے بندہ نیک عمل کریں
قبر دے اندر مردے کوئی نہیں پیر پٹھان دا پہلا خلیفہ جدی اج بھی کراچی دے اندر مزار ہے جنہاں نوں میاں برانے جن ویلے آپ دا وصال ہوئے پیر پٹھان دا خانوادہ چلے آئے میاں بران دے پیر لمبے دوڑے گئے لمبے بازو دروازہ ہے جن ویلے میاں بران چار پیدہ دے موجود ہے غسل بھی دیتا ہے کفن بھی پاتا ہے جنوے میاں بران پیر پٹھان دے خان بادے کو لمبے بازوان دا دیتے لمبے بازو دروازہ ہے اس دروازے والا میاں بران دے قدم دیکھ گئی جنہیں نیک عمل کرے دیں مندے کوئی نہیں خدا دی قسم ہے جنہیں پیر پٹھان دا خانوادہ پیروں دے سامنے آئی ہے میاں بران قدم سکھوڑ چھوڑے گئے پیر جرے گئے کو دبھار دے کی دے گئے پیر پٹھان دا خانوادہ آواز دینا گئے جو ہے میاں بران شریعت حدود نہ تروڑ قدمہ کو سیدھا کر لیکن میاں بران قدمہ کو سیدھا نہیں کرے جاؤ جنہیں پیر پٹھان دا خانوادہ میاں بران دے چہرے والے بازوان دے میاں بران قدم سیدھے کر چھوڑے لگے لوگ آدھن کہ میاں بران دا وصال ہویا یہ نہیں ہویا جنہیں مروے نے اور لگتا حالے دیتا کوئی نہیں لگتا سکھے دیتا کوئی نہیں میاں بران دے نالو آواز آدھی ہے لوگوں میاں بران دنیا تو وصال کر چکا ہے لیکن ہر جرہ دنیا تو وصال کرے مردہ نہیں جرہ نیک عمل کا والا ہو دے اللہ تعالیٰ کی ذات فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ مرن تو بعد بھی پاکیزہ زندگی عطا فرما دے دی نیک عمل شرط کیا ہے نیک عمل شرط ہے جنہوں نیک عمل کی اے نہیں کہ صرف قبر دے بھی زندہ ہونے نانا قبر دے بھی جو اٹھی کہ جیتا چاہمیں نہ جاتے بھانجی اور قبر دے بھی جو ہونے کہ اگر انہوں نے کوئی غلام ہوئے دنیا دے بھی تے انہوں نے کوئی آوانجے مشکل وقت کہ وہ سب مارے جنہاں نیک عمل کرنے والا بندہ کون ہے قبر دے وچوں زندہ کون ہے اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے قبر دے وچوں بہ کے اپنے غلام دی مشکل کشائی بھی کر سکتے حاجت روائی بھی کر سکتے گھڑلے دے تاجدار پیر مہر علی آپ دے والد گرامی دناگے حضرت نظر دین نا کون نظر دین اور نظر دین دا جڑا ماما ہے ان دا نائے سید فضل دین سکھا دا دور ہے نظر دین دا ایک سکھنی نے تحمت لگی وہ نیک صحیح جنہاں نیک عمل کی تن اللہ تعالیٰ ذاتوں نے کو قبر دے کی میں پاکی زندگی عطا کی سکھنی حاملہ تھا یہ جنہے لوگ مارے نے کٹے نے کہ غلط کاری کا نلکائیں کی دیئے اس نے آکے مہر علی دے والد نظر دین نے میرے نال غلط کاری کی دیئے سکھا نو غصہ لگا گال بادشاہ تک پہنچی ذرا توجہ فرما دے زینہ نے ایک عمل کی دن جڑے سکھا دے بادشاہ تک گل پہنچی سکھاں دے بادشاہ نے آکے نسان سخت نو سخت سزا دے بڑی مسلمان بھاج گئے اے سکھاں دے بادشاہ جتنے پیسے گندے گھن جا مہر علی دے والد نے کچھ نایا مسلمان دا عورتاں اپنے زیورات جاگے گئے سکھاں دے بادشاہ اپنی سکھنی کو سونے نال تول جاؤ لیکن مہر علی دے والد نو کچھ نہ آیا سکھا دا بادشاہ رہے اے مسلمانوں اساں کافران کو درمہ دی ضرورت کوئی نہیں دیناراں دی ضرورت کوئی نہیں پیسے دی ضرورت کوئی نہیں سونے دی ضرورت کوئی نہیں لیکن ہکو طریقہ ہے مہر علی دے والد نو معافی مل سکتی ہے مسلمان کچھ دن سکھا دا بادشاہ کیڑا طریقہ ہے
سکھاں دا بادشاہ ہے جنہاں کولے شریف دا سجادہ نشین سید فضل الدین نے جنہاں نظر دین دا ماما ہے سید ہے میں سکھ بادشاہ تک تر کے لگا آوے تر کے اولابو دا کرنے معاف کرنا میں سکھاں دے بادشاہ دا کرنے مسلمان سید فضل الدین کو بھج جوے اور سیدہ دا صدا قصور ہے کوئی بھئی سزا کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں صرف تر کے بننا ہے سکھاں دا بادشاہ دے تر کے لگاوے میں معاف کر جڑے سا دیکھ صحیح سید فضل الدین دے موہ نبی دے یارو کیوں جی گال پہ کرے دے ہو میں سید کافر دے تر کے بن جاؤں اللہ تعالیٰ دی ذات دی قسم ہے میں اپنا بھرے جاؤں ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا ہوں چیچڑے چیچڑے کرا سکتا پر میں سید کافر تو چل کے نہیں بن سکتا تیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء سنت اللہ یاتی کرے اللہ یاتی کرے آپ نے کہ میں سید ہو کے کافر ہو جاتے یارہ سے ایک صحیح جنہاں نے کمل کی دن سکھاں دے بادشاہ کو بڑا غصہ لگا اس نے کہا سکھو بہت بڑی آگے چلاؤ کل اسا مہر علی دے والد کو آگ جلدر سکڑائے بہت بڑی آگ جلائی گئی ہے اعلان ہو گئے صبح مہر علی دے والد لوگ گرفتار کر کے آگ جلدر سکڑائے سارے سکھاں نے اتھائی پہنچنا ہے اصل تحاشا بھی دیکھنا ہے رات آ گئی ہے سارے لوگ سو گئے رات کا تیجا حصہ ہے سارے لوگ سو گئے میرے علی دوالے دے بیٹھے اکھا دے بھی جوان سو گئے اسے بس بتنیا محمد آرے وکھڑی آدھائی رات تو بیتا بے دردانو تے نندر پیاری آوے رات کو بیتا بے دردانو تے نندر پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی تے سدیاں یار جگاوے اللہ یاتی کرے سبحان اللہ میرے علی دوالے دے اٹھوں بھی جوان سوئے کہ سکھاں نے میں نے آگ جندر سجڑائے رات دا تریجا پارے میرے علی دوالے نے اکھ لگیے زہری اکھ بند ہوئیے دل والی اکھ کھلیے پیرے پیرا میرے میرا عبدالقادر جیلانی نے زیارت کرائیے میرے پیر عبدالقادر جیلانی نے پوچھے اے میرے علی دوالے میں پریشان ہوئے دادا سکھاں دی اولاد کو مر لئیے صبح انہوں نے میں نے آگ جندر سرگڑائے ای وجہ میں پریشان حالانکہ اس وقت عبدالقادر جیلانی کا مثال ہو چکا گئی قبر جندر لگے گئے گولڑی سرزمین میں پر عبدالقادر جیلانی کو بندہ اپنی سرزمین دو دے بگئی میرے بیٹے دو دے بل آ چکا گئے عبدالقادر جیلانی نے زیارت کرائیے آپ نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو جناب صبح کے گروہ سکھ گرفتار کر آوے غسل کرے جاؤ نمے کپڑے پاوے جاؤ دور رکعت نماز نفل بھی ادا کرے جاؤ مشکل نہ ہویا سکھاں دی بھاج اندر لگا بنے اور سید نظر دینا سکھاں دی بھاج آنے میں عبدالقادر جیلانی جانا رب دا قرآن کا اعلان کرے دے جڑا بندہ نیک عمل کرے دے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً لوگوں
قبر کے اندر زندہ بھی ہوتا ہے قبر کے اندر موجود ہو کے انہیں غلام دے جن کا مشکل وقت آوے انہیں مشکل کوئی صحیح بھی کرے گئے حاجت روی بھی کرے گئے میرا بھائی اب صبح سویرے ہو گئی ہے سکھاں نے میرے علی کے والدنوں گرفتار کی گئے سکھ گرفتار کر کے بھاگ سامنے گھر میں جن میں بھاگ سامنے گھر میں میرے علی کا والد بغداد کو منہ کرے گئے بغداد کو منہ کر کے عبدالقادر جیلانی کو ندا کرے گئے سلطان العارفین ترجمہ کرے گئے میرے علی کا والد گئے سونو فریاد پیران میری عرض سنی تن دھر کے ہو بیڑا میرا اریا وچ کھبراں دے جتھے بچنا وہدے ڈر کے میری خبر لگیے جھج کر کے ہو پیر جنا تے میرا باہو تے او کبھی لگ دے تر کے توجہ فرما جنہوں نے قبر کی دن قبر کے اندر مردے کوئی نہیں قبر لگی جو اپنے غلامہ دی مشکل کشی بھی کریں حاجت روی بھی کریں میرے علی دے والد نو سکھاں نے بھاگ اندر ستائے میرے علی دے والد سکھاں دی بھاگ اندر گیا ہے بھاگ کم جنانے بنائے جنہیں خدا دی قسم خدا دے آنکھیں جاؤتے نمروز دی بھاگے ابراہیم نبی جلایا جنہیں مصطفیٰ دیا کہتے تھے عمار بن یاسر نو مکہ دے کافران دی بھائی جلایا اب سکھاں دا بھائے میرے علی دا والد عبدالقادر جیلانی قبر دے بھی جوان ہے اور سکھاں دی بھا خیال کرے عبدالقادر جیلانی دی اولاد مطائی کو جلانے خدا دی قسم جنہیں ابراہیم تو خدا دیا کے دو دے بھاگ نہیں جلا سکی جنہیں عمار بن یاسر کو مصطفیٰ دیا کے دو دے بھاگ نہیں جلا سکی انہیں میرے علی دے والد نو عبدالقادر جیلانی دیا کے دو دے سکھاں دی بھاگ نہیں جلا سکی ایک کون عبدالقادر جیلانی جڑا حسنین کریمین دی اولاد ہے جڑا حسن دی اولاد ہے جڑا حسین دی اولاد ہے جڑا مردانو زندہ کرنے والا ہے جڑا چورا نو کتا بڑھانے والا ہے ہر ولی بھی گردن دے جڑا قدم تا نبی دا یارا ہے عبد القادر مرشد میرا سید ذاک گیلانی غوث الاعظم مرشد میرا سید ذاک پاک نبی دا پاک نواسا حسن حسین
نبی دا پاک نواسا حسن و حسین سبحان اللہ اللہ یاد حق پہنچے جلدے کامل پاک مریدے مہر علی جھیلا لرجے کرو سجا دی دے شاہ نصیروں دی بال جنادا دولے پاک دبانی پاک نبی دا پاک نواسا حسن حسین دا جہانی اللہ یاد چورنوں قطب بڑھا گے تارے مجھے میرے چورنوں قطب بڑھا گے تارے مجھے میرے مویتوں ادواوے کر کے حکم ربانی پاک نبی دا پاک نواسا حسن حسین دا جوانی سبحان اللہ اللہ یاد اللہ یاد